بعض اوقات آپ بہت ہی تاریک سچویشن میں ہوتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو نہیں پرواہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی، لیکن پھر بھی کہیں آپ کے اندر آپ کا جو سورج ہے نا وہ چمک رہا ہے، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جگہ صحیح نہیں ہے، مجھے دوبارہ وہ روشنی ڈھونڈنی چاہیے، مجھے دوبارہ اس روشنی کے پاس جانا چاہیے۔ یہ وہ کوشش ہے جو آپ اور میں روزانہ ہر دن کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ کوشش، جب یہ مشقت آپ کے اندر ہو رہی ہو اور میرے اندر ہو رہی ہو، جب ہم چاہ رہے ہوں کہ ہم نے اس روشنی کو، اس نور کو فالو کرنا ہے، اور ہم سب کے اندر یہ روشنی ہے، اور بائی دا وے جو رات سے تشبیہ دینا ہے نا، تاریک اور اندھیرے سے، جہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ رات کو چاند پھر بھی ہوتا ہے۔ سو جب کوئی بندہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بہادر بنیں گے، اور یہ جتنی بھی فیلنگز ان کو آتی ہیں یہ اس پر قابو پائیں گے، حالانکہ وہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، وہ تمام چیزوں کے اوپر قابو پائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی روشنی کی طرف جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں فلاں آدمی کو کھو دوں، کس طرح میں ان ساروں کو ایموشنلی فیس کروں گا اگر میں صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑا؟ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ مجھے فوراً سے کوئی سکون ملے گا، اور جو الگ باقی راستے ہیں جو فوراً سے آرام دیتے ہیں، ایک شیطان کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو تو یہ جتنے بھی خلائیں تمہیں اپنے اندر نظر آ رہی ہیں میں ابھی ان سب کو بھر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے راستے کی پیروی کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ابھی کچھ نہ ملے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، اور آگے چل کے تم پرسکون ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں، لیکن ان راستوں سے جو بابرکت ہیں، ان سے نہیں جو کہ غلط ہیں۔ اگر آپ کو بھی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں کتنی ساری تباہیاں لے کے آئیں گی چیزیں۔ سو اس راستے پہ چلیں جس راستے میں آپ کی زندگی میں اصل معنوں میں ایک نور آئے گا۔ سو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں جاتے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ واقعی میں یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ وہ پرسکون نہیں ہے، وہ سب کچھ کر، رننگ ہو رہی ہے، جاگنگ ہو رہی ہے، اس سب کے باوجود نا ان کو کچھ نہ کچھ کمی لگتی ہے، کیونکہ ان کی جو روشنی تھی نا وہ رو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو کہ مطمئن ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، یعنی اس روشنی کی طرف واپس آؤ۔ کس طرح ایک انسان کو اطمینان ملے گا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں گے۔ آپ نے خود سے پوچھنا ہے، میں نے خود سے پوچھنا ہے کہ میری زندگی میں ایسا کیا ہے جو یہ آیت ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے آپ کا مطلب کیا ہے اور میرا کیا ہے؟ آپ کی کہانی الگ ہے، میری الگ ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، تمہاری مشقتیں وہ مختلف ہیں، ہر کسی کی ایک اپنی کہانی ہے۔ تو یہ چیز آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے کہ آپ نے کیسے اللہ کی طرف واپس آنا ہے اور اطمینان پانا ہے۔ راضیۃ مرضیہ، یہی تو فارمولا ہے، اس کو بڑے دھیان سے سنیں۔ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے ان سب چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اچھا میں اس کو کھو دوں گا یا میرے اندر یہ خلا آ جائے گا، آپ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ اس نے جس نے آپ کو یہ فیلنگز دی ہیں نا، وہ یہ جانتا ہے کہ کیسے ان کو سنبھالنا ہے، آپ اس سے راضی ہیں۔ اور پھر مرضیہ، اور آپ کو بھی یقین ہوتا ہے کہ جو بھی آپ چیزیں کر رہے ہیں نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہیں اس کے اوپر۔ آپ دل سے مطمئن ہیں کہ جو بھی قدم آپ اگلا اٹھاتے ہیں، آپ یہ خود سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی میں نے قدم اٹھایا بھی، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے خفا ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ جب آپ یہ قدم اٹھا لیں گے نا تو پھر آئے گا آپ کی زندگی میں اطمینان۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد افراتفری پھیلی بھی ہو، لیکن آپ کے اندر اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور مزے کی بات ہے، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں فرما رہے فادخلی جنتی اور وادخلی فی عبادی، یعنی کہ پہلے میری جنت میں آ جاؤ اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو پھر ہی آپ لوگوں سے ملیں گے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان لوگوں میں سے آؤ جو میرے بندے ہیں، میرے عباد ہیں، میرے غلام ہیں، اور جب آپ یہ کر لیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جنت اصل ہے کیا۔ آپ بتائیں جنت آخرت کی نہیں، دنیا میں بھی جنت ہے نا، آپ کے لیے یہاں بھی جنت ہے، اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ سکون ہے۔ آپ کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں رہتا۔ پھر جو اطمینان اور سکون آپ کو ملتا ہے جب بھی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام بنیں گے، ہم اپنی خواہشات کے غلام نہیں رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ جب ہم یہ کر لیں گے نا، جب یہ ہم ہجرت کریں گے نا اپنے اندر، تو پھر ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اللہ کہتے ہیں میری جنت میں آ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فادخلی الجنہ، کہ جنت میں آ جاؤ، الجنہ الف لام نہیں ہے، نہیں، جنت ہی، میری جنت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں، خاص لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی روشنی کو فالو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں میں تم لوگوں کے لیے اسپیشل جنت بنا رہا ہوں، میری اسپیشل جنت، جنتی۔ ہمیں ان لوگوں جیسے بننا ہے، یہ وہ مشقت ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ نے یہاں فرمائی کہ جو بھی احساسات ہم میں ہیں اور جتنی بھی کوشش ہم کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی، اور ان دونوں کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہم سب کے دلوں میں وہ قوت اور وہ ول پاور ڈال دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کریں اور اس راستے کی ہم پیروی کریں جس کو آپ اور میں جانتے ہیں کہ جس پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔